अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही हम लोग BT 101 का लेक्चर 76 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 76 है एवोल्यूशन एंड बायोजियोग्राफी। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोजियोग्राफी है क्या। बायोजियोग्राफी बेसिकली जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स को कहा जाता है। यानी ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पढ़ते हो कि एनिमल और प्लांट्स को किस तरह जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसमें आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखते हो कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है इन एनिमल्स और प्लांट की। हम इसमें अगर बात करें जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर इन सारी चीज़ों की करेक्टरिस्टिक्स बातास क्या हैं, इन्हें किस तरह क्लोजली रिलेट किया जाता है। देन हम इसमें फर्दर अगर मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से सिमिलर एलिमेंट्स हैं या सिमिलर इन्वायरमेंट है जो कि डिफरेंट एरियाज के अंदर पाया जाता है जो कि सपोर्ट कर रहा होता है सेम स्पीशीज को। एविडेंस अगर अब हम बुफन्स लॉ देखें ना तो उसमें हमें पता चलता है कि देखें वो रीजन जिनके अंदर आइडेंटिकल क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट फ्लोरास और फूनास पाए जाते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। इसमें अगर हम बात करें बैरियर्स की तो देखते हैं कि आपके सामने आता है टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हो गए। अगर हम रीजन के अंदर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हमें हमें पता चलता है कि वो क्लोजली रिलेट होते हैं। हर एनवायरनमेंट के अंदर ग्रेडियंट जो होता है उसमें देखें तो लोअर टेक्सोनोमिक ग्रुप्स पाए जाते हैं जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही होती है वो नैरो से हायर की तरफ हो रही होती है। डिसजंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये एक टेक्सॉन है जिसके अंदर आप डिसजॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे होते हो। वो क्या रहा होता है कि आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के साथ रिलेट कर रहे होते हो और आप क्रिएट करते हो जियोग्राफी को सेपरेटली। इसमें अगर बैरियर्स देखे जाएं तो फिजिकल बैरियर हो गया, क्लाइमेट बैरियर, बायोलॉजिकल बैरियर। अब इसमें अगर हम प्लेट्स को देखते हैं तो आपके पास आता है ग्लोसोपेट्रस पेरमिन लाइक फर्न, बीजोसॉरस फ्रेश वाटर पेरमिन रेप्टाइल्स हो गए, साइनोगेनेथिस इसमें ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल्स आ गए। और ये हमारे पास अगर हम देखें फॉसिल एविडेंस को तो ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल्स जो होते हैं वो बेसिकली इंडिया में आपको मिलेंगे। इसी तरह साउथ अमेरिका के अंदर फॉसिल्स जो है वो साइनोगेथिस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास एवोल्यूशन एंड पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी है क्या? पैलेंटोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इट प्रोवाइड्स सम ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। fossils fossils are something like to dig are evidence of plants and animals that exist in the past and have become incorporated into the earth crust. सिंपल वर्ड में बात करेंगे तो पैलेंटोलॉजी जो है बेसिकली स्टडी करती है फॉसिल्स को। यह आपको डायरेक्ट एविडेंस देती है एवोल्यूशन के स्टार्ट से। आप देख रहे होते हो ना कि मुख्तलिफ मकामात पे खुदाई चल रही होती है। हो क्या रहा होता है कि वहाँ से जो फॉसिल्स मिल रहे होते हैं प्लांट्स के हो गए, एनिमल्स के, वो हमें बताते हैं कि पास्ट में जो एनिमल्स थे वो कैसे थे। अर्थ क्रॉस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपके सामने आता है निकोलस स्टीनो 1638 से 86। अब निकोलस स्टीनो बेसिकली कौन है? इज द फादर ऑफ जियोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी। जेम्स हर्टन जेम्स हर्टन जो है अगर इनकी हम बात करें तो उन्होंने कहा था जो अर्थ की एवोल्यूशन है वो बहुत पुरानी है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ मस्ट बी ओल्ड। उसने मुख्तलिफ प्रोसेस किए थे। उसने स्मॉल चेंजेस करके एक्युमुलेट किया था विद द पैसेज ऑफ टाइम। विलियम स्मिथ विलियम स्मिथ जो है इसने रॉक लेयर्स के बारे में बात की थी और ये रॉक लेयर्स जो है उसने डिस्कवर की थी। इनके अंदर डिस्टिंक्ट फॉसिल्स पाए जाते थे। फॉसिल फॉसिल बेसिकली प्रिजर्व रिमेन्स होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, ट्रेस होते हैं। आप कह सकते हो कि किसी भी जियोलॉजिकल एज के अंदर आप देखो ना तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें ये गुमान गुजरता है कि वो कभी जिंदा थी या कभी पाए जाते थे दुनिया पर, उसे हम कहते हैं ये फॉसिल्स हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी देखें तो बोन्स हो गए, शेल हो गए, एक्सोस्केलेटन्स हो गए, स्टोन्स हो गए। अब इसमें अगर हम देखें कि इन्हें प्रिजर्व कैसे किया जाता था, इसे हो क्या रहा होता था कि एम्बर के थ्रू प्रिजर्व हो रहा था। हेयर हो गया, पेट्रीफीड वुड हो गया, ऑयल हो गया, कोल यूज हुआ करते थे। कभी कभार ऐसा होता है कि डीएनए रेमनेट मिल जाते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ फीस आ जाती हैं जियोलॉजी के अंदर जिसके अंदर एज ऑफ अर्थ को डिस्कस किया जाता है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ की बात की जाती है।
اب یہ جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے نا ورک کا، لائک ہم اب آج کل دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ورک اس کے اندر ورک ہو رہا ہے، لائک بہت سارے آپریٹنگ سسٹم اس میں اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں جو کہ ہسٹری آف ارتھ کو کافی ڈسکور کر رہے ہیں. اب یہ جو کانسیپٹس تھے نا انہیں کہا گیا تھا کہ یونیفارمیٹیرینزم ایکچولیزم، یا تو یہ ایکچولیزم کہلائے اور کہیں مقامات پہ یونیفارمیٹیرینزم کہلائے. جارج کیوبر جو ہے انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ جو فورسز کے ریزیمبلس ہوتے ہیں نا، لائک وہ ماڈرن اسپیشیز کے ساتھ ریزیمبل نہیں کرتے، ناٹ ایگزیکٹلی سیم. پاسٹ اسپیشیز جو ہیں وہ ایکسٹنسک ہو گئیں، لائک میری ایننگ نے ڈسکور کیا تھا مختلف میرین فورسز ہیں نا جوریسک پیریڈ کے اندر وہ ڈفرینٹ ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم ہسٹری آف ارتھ دیکھتے ہیں تو شروعات کے جو اینیملز تھے، کیونکہ ہم بات اینیملز کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اینیملز جو تھے وہ ڈفرینٹ ہوا کرتے تھے. اس کے اکارڈنگ ڈارون نے بھی اپنی تھیوری دی تھی. اس نے کہا تھا کہ جو نیچرل سلیکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیس کرتی ہے ایویڈنس پر، اور یہ ایویڈنس جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ فوسل ریکارڈ سے دیے جاتے ہیں. فوسلز جو ہوتی ہیں وہ لائک کیا پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، وہ مسنگ لنک پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اب یہ جو مسنگ لنک ہوتا ہے یہ انسیسٹر اور ڈیسینڈنٹ کے بارے میں ہوتا ہے. نیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کمپیریٹیو اناٹمی کی ہم بات کرتے ہیں. کمپیریٹیو اناٹمی بیسیکلی ایک ایسی اسٹڈی ہے جس کے اندر آپ سملرٹیز اور ڈفرینسز کی بات کرتے ہو مختلف اسپیشیز کو لے کر. آپ دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی ریلیٹ ہیں. اس میں ہم ایوولوشنری بایولوجی کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایوولوشن ہو رہی ہے اسپیشیز کی. ہومولوجی اور کامن ڈسٹینس کی اگر ہم بات کریں نا تو وہ ڈائیورجنٹ ایوولوشن ہو گیا. اس میں جو ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ اس میں ہم دیکھیں تو جو شیئر انسیسٹری پایا جاتا ہے. اب یہ جو شیئر ہو رہا ہوتا ہے یہ پیئر آف اسٹرکچر کے اکارڈنگ ہو رہا ہوتا ہے، جینس کے اکارڈنگ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں مختلف لائک آپ کہہ سکتے ہو کہ پلانٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم اگر بات کریں تو ریپروڈکٹیو آئسولیٹڈ اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایوولوشن ہوتا ہے اس میں ماڈیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہیں. فور لمبس دیکھی جاتی ہیں مختلف ورٹیبریٹس کے. لائک یہ آپ کے پاس ڈائیگرام ہے، اس میں دیکھیں ہیومرس ہو گیا، ریڈیس ہو گیا، النا ہو گیا، کارپس. اور دیکھیں اگر ہم اس میں ہیومنس کا اگر دیکھ رہے ہیں تو سیم یہ چیزیں ہارس میں پائی جاتی ہیں، بس تھوڑی یوں سمجھ لیں کہ چینج کیا جاتا ہے لوکیشنز کو. سیم یہی باتیں برڈز میں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی اسٹرکچر ایک ہے، چیزیں ایک ہے، بونز ایک ہے، سارا کچھ چل رہا ہے پر تھوڑا ماڈیفیکیشن کے ساتھ ہم موو کریں. بیٹس کے اندر بھی دیکھیں پایا گیا سیم. سیل، ٹرٹل، تو یہ ان ساروں کو سیم ہی ہمارے سامنے آیا. ایوولوشن جو ہوتا ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو بفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے پولیجینیٹک ٹریز کے اکارڈنگ. ہر لائف جو ہوتا ہے اس کو آپ دیکھو تو آپ کو کامن انسیسٹر ملیں گے ٹریس بیک کرو تو، لائک آپ اس میں ہسٹری میں جا کے دیکھو تو ہر لائف کے انسیسٹر جو تھے وہ کامن تھے. انالوجی اب دیکھو کنورجنٹ ایوولوشنز ہو رہی ہیں، انڈیپینڈنٹ ایوولوشنز ہو رہی ہیں جس میں سملر فیچرز پائے جاتے ہیں اسپیشیز کے اندر، مختلف اس میں لائنیج پائی جا رہی ہوتی ہے. اس میں انالوگس اسٹرکچر کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جس کے اندر سملر فارمز ہوتی ہیں اور فنکشنز ہوتے ہیں. بٹ جب ہم دیکھتے ہیں کامن انسیسٹرز کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب کے ہی کامن انسیسٹر تھے. لائک اگر آپ بیٹ کا ونگ دیکھتے ہو سیم برڈ ونگ ہے. لائک ہم نے کہا کہ بیٹ کے جو اباؤ اجداد تھے وہ تھے برڈس، مختلف برڈس تھے، ان کی بونس تھی. اور برڈ ہی کا ہم اگر فردر دیکھیں تو انسیکٹ ونگ آ گئی سیم. پھر ہے ویسٹیگل آرگن. اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں ریٹینشنز کی، یہ ایسا پروسیس ہے جب لائک آپ اس میں دیکھو تو سیکشل ریپروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. اس میں ہو کیا ہوتا ہے وہ جینیٹیکلی ڈٹرمن کرتا ہے اسٹرکچر کو اور ایٹریبیوٹ کو. اس میں آپ بات کرتے ہو فنکشنز کی، مختلف اسپیشیز کے فنکشنز کی. اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ان فیچرز کو وہ لاس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ویلیوز کو لاس کرتا ہے، وہ چینج کر رہا ہوتا ہے خود کو انوائرمنٹ کے اکارڈنگ. ہم دیکھیں تو ورمی فارم اپینڈکس پائے جاتے ہیں ویسٹیگل سیزیم کے اندر. دیٹ از دا بلائنڈ کیو فش جو ہوتی ہے اس کے پاس آئس نہیں ہوتی. یاد رکھیں بلائنڈ کیو فش ہیز نو آئس. اب اس کے جو جینز ہوتے ہیں وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں آئس کے لیے. لائک ہم اگر دیکھیں نا تو بلائنڈ کیو فش کو آپ لو نا تو اس کے سیشنز کرو تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی آنکھ ہی نہیں ہے. اب آنکھیں نہیں ہے لیکن اس کے ڈی این اے کے اندر جینز پائے جاتے ہیں. لائک
ہم کہتے ہیں کہ in the absence of eyes but it has gene for function eyes جو آئز کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لائک ہم اس میں یہ بات کرتے ہیں. پھر جی نیکسٹ لیکچر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایوولوشن اور مالیکولر بایولوجی آ گیا. مالیکولر بایولوجی جو ہے اس میں ہم ویلتھ آف انفارمیشن کی بات کرتے ہیں اور یہ اویلنچ لائک ہم اس پہ ایوولوشنری ریلیشن شپس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ اینیملز کا سیم ڈی این اے ہوتا ہے لائک ہم اس میں دیکھیں تو اینیملز کا جو ڈی این اے ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ انسیسٹر سے لیا گیا. مالیکولر بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں لائک ہم وہ ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ انسیسٹر مالیکولز کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے سیٹ کیا جاتا ہے. ایکسٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے اینالائز ہو رہا ہوتا ہے اسٹرکچر آف پروٹین کا. اس میں اینیمل ٹیشوز کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے ڈی این اے کو ڈفرینٹ اینیمل سے میچ کر رہتے ہیں کمپیئر کر رہتے ہیں. اگر ڈسسیملرٹیز مل جاتی ہیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ انہیں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وہ ان کا میوٹیشن ریٹ ذرا کانسٹنٹ تھا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جینیٹک کوڈ آف ایم آر این اے ہے آپ کے پاس کہا گیا کہ جو جینیٹک کوڈ ہوتا ہے نا ایم آر این اے کا وہ ہے یونیورسل. اگر ڈی این اے کی سیکوینس کی ہم بات کریں نا لائک دس پروٹین اگر سیکوینس آف ڈی این اے اور پروٹین کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا کرتا ہے وہ ایکوریٹلی لوکیٹ کرتا ہے سملرٹیز کو اور ڈفرینٹ ٹیکسا کے درمیان. اس میں ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے جس میں لاس جین کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. مختلف ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے جیسے کہ کلوننگ ہو گیا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہو ایولیوشن بیٹر مطلب ایولیوشن کے پورے پروسیس کو بہترین طریقے سے. پھر ہے جی لمارکزم. اب لمارک جو ہے وہ کون تھے؟ جین بیپٹسٹ لمارک. لمارک نے فکسٹی کو ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے ایک تھیوری دی تھی ایولیوشن کے اندر جس کے اندر اٹریکٹیو لائک ہم بات کریں تو اس میں ہم ایونچولی ریجیکٹ کر اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایونچولی ریجیکٹ ہوئی تھی اس کی وہ تھیوری لیکن وہاں پہ اس نے بہت زیادہ انہیریٹنس ورک کے بارے میں بات کی گئی تھی. یا آپ کہہ سکتے ہو کہ لمارک کی تھیوری نے انہیریٹنس ورک کو اسٹارٹنگ ایک رستہ پرووائڈ کیا تھا. اس میں آپ بریک تھرو دیکھتے ہو تھیوری آف انہیریٹنس کو دیکھتے ہو. اس میں آپ دیکھتے ہو کہ جو انہیریٹنس ہے وہ ایکوائر کریکٹرسٹکس ہے یا پھر سافٹ انہیریٹنس ہے. لمارک نے نوٹس کیا تھا جو آرگینزم اڈاپٹ ہوتے ہیں پارٹیکولر نیچی کے اندر وہ ویل ڈیولپ ہوتے ہیں لائک ان کے اسپیشلائز آرگن پائے جاتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو کارنیورس کیا ہیں وہ لانگ کینائن ٹیتھ ان کے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے پرے کو سے کیپچر کر رہے تھے لائک وہ کمپلیٹ گرپ اس پہ رکھتے ہیں. اسمال نان فنکشنز آرگن آ گئے ویسٹیگل آرگنز ہو گئے. جو اپینڈکس آپ دیکھتے ہو نا ہیومنس کے اندر تو یہ آپ کی انٹرنل ہنڈ لمپ ہوتی ہے لائک آپ دیکھو نا ہم ایک آپ کے اندر ایک وین ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپینڈکس ہے. وہی وین ہم کہتے ہیں کہ ویس کے اندر وہ ہنڈ لمپ ہے. وہی چیز جو ہوتی ہے اسنیکس کی کچھ اسپیشیز کے اندر انٹرنل لیگس کہلاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ سانپ چل رہے ہیں ان کی ٹانگیں ہوا کرتی تھی یہ ان بہاف پہ ہے. اسی طرح ہم اگر بات کرتے ہیں کمپیریٹیو اناٹمی کی تو آپ دیکھتے ہو کہ مختلف آرگنز جو ہوتے ہیں وہ ریزیمبل کرتے ہیں. اب اگر ہم اپینڈکس ہی کے ایگزامپل لے کے چلیں نا تو آپ دیکھتے ہو کہ منکیز کے اندر ان کی ٹیل کے طور پہ کام کر رہی ہے. پھر ہم نے بات کی وہی اپینڈکس اگر ویلز کے اندر ہے تو وہ کیا بن رہی ہے انٹرنل ہنڈ لمپس. سیم اپینڈکس جو ہے وہ لائک وہی وین جسے ہم نے اپینڈکس کہا تھا وہ اسنیک کے اندر ہے تو وہ کیا کروا رہی ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ اسنیکس جو تھے کبھی ان کی ٹانگیں بھی ہوا کرتی تھی. وہ وین فردر اگر ماڈیفیکیشن طرف جاتی ہے تو بتاتی ہے کہ snakes has internal legs. اس میں لاز ہم بات کریں تو لا آف یوز اینڈ ڈس یوز. اس میں ہم اگر بات کریں آرگنس کی اس میں کہا یہ گیا تھا کہ جو آرگنس ہوتے ہیں وہ ویل ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ اسٹرینتھنڈ ہوتے ہیں. لائک آپ کہہ سکتے ہو کہ آرگنس جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ بھی ہو سکتے ہیں وہ اسٹرینتھن بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم اس میں دیکھیں جو آرگنس یوز نہیں ہو رہے ہوتے نا وہ ویکن ہو جاتے ہیں. جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈیولپ فارم میں آ رہے ہوتے ہیں. اس لا کو ہم نے کہا تھا کہ یوز اینڈ ڈس یوز. پھر ہے جی دا انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس. اگر آرگینزم کی بات کریں تو اس میں مختلف کریکٹرسٹکس فیچرز پائے جاتے ہیں جن کے اندر آپ لائف کے بارے میں بات کرتے ہو اس کے لائف ٹائم کے اکارڈنگ بات کرتے ہو.
اب ہو کیا ہوتا ہے، آرگینزم جو ہوتے ہیں نا ان کریکٹرسٹکس کو اپنے نیو بورن بیبیز کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، لائک آف اسپرنگس کے اندر پاس آؤٹ کر دیتے ہیں. کلاسیکل ایگزامپل کیا ہے؟ جرافاز نیک. اب کہا جاتا ہے کہ جو جرافے ہوا کرتے تھے ان کے جو انسسٹرز تھے نا وہ رہا کرتے تھے ایک ایسی جگہ جہاں پہ فوڈ سپلائی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. سو ہوتا کیا تھا کہ جو گراف ہوا کرتے تھے نا ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ان کی جو باڈیز تھی نا وہ ہائی، یعنی ان کی نیک جو تھی وہ ہائی ہو گئی کیونکہ فوڈ سپلائیز ختم ہو گئی. اب انہوں نے اونچے اونچے پودوں کو، درختوں سے ان کی برانچز کو کھانا سٹارٹ کیا. تو کیا ہوا کہ وہ اسٹریچ کر رہے تھے باڈیز کو. اب یہ جو اسٹریچنگ تھی نا تو اس نے کیا کیا کہ ان کی گردن کو لمبا سے لمبا کرتا گیا، اور یہی چیزیں وہ اپنے آف اسپرنگ کی طرف انہیں ٹرانسمٹ کی. لائک اوریجنل شارٹ نیک انسسٹر دیکھیں، پہلے زرافہ جو ہوا کرتے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی گردنیں ہوا کرتی تھی، کھانا بہت تھا، وہ آرام سے زمین سے کھا رہے تھے. آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم کھانا ختم ہونے لگا. اب زرافوں نے نہ کیا کیا کہ وہ درختوں کی شاخیں کھانے لگے. اب بنسبت تھوڑی چھوٹی شاخیں کھا رہے تھے، تھوڑی گردن اسٹریچ ہوئی. دین فردر جو ہوا کیا کہ اب وہ چھوٹی شاخیں ختم ہو گئی، اب درخت جو تھا وہ اونچا ہونے لگے. لائک اس میں نچلے حصہ ختم ہوا، مڈل لیئر کی طرف آ گیا. مڈل لیئر کی طرف ہوا تو مزید اسٹریچنگ ہوئی جس کی وجہ سے گردن مزید لمبی ہوئی. اور آخر میں آ کے ہم بات کریں کہ جو فرسٹ لیئر ہوتی ہے یعنی فل ہائی لیئر، ٹال لیئر، اس میں جو ہوتا ہے نا جرافہ نے کافی زیادہ لائک اسٹریچنگ کی، اس کی گردن اس سے بھی لمبی ہو گئی، وہ آرام سے پتے کھا سکتا تھا. یہ لماس جرافے ہوتے ہیں. اب دیکھو یہ تھیوری دی تھی لماس نے. اب لماس نے تھیوری تو دی لیکن ریجیکشن اس کے اندر آ گئی. ریجیکشن کیسے آئی؟ ویسمن تھیوری تھا جرم پلازم کی. اس نے تھیوری دی، اس نے بتایا کہ دیکھیں جی اگر ہم چوہوں کی لیتے ہیں، ریپروڈکشن کرتے ہیں 19 جنریشنز کی، ٹھیک ہے، اس میں اگر دیکھیں تو پیرنٹس ہیں سیم، تھوڑے بڑے سائز کے پیرنٹس تھے نا. تو وہ کیا ہوا کہ وہ امپٹیشنز کی مدد سے ہوتے ہوتے وہ شارٹ سے شارٹر ہو گئے. تو اگر ہم دماغ کی تھیوری دیکھیں تو اس نے کہا جی لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا ہے. لیکن میل اور فیمیل کے اگر دیکھیں تو وہ لائک شروعات میں انسسٹر جو پیرنٹ تھے وہ سیم ہوا کرتے تھے، پھر تھوڑی شارٹ ہائٹ آ گئی ان کی، اور جب ان کے آف سپرنگ پیدا ہوئے تو وہ چھوٹے چھوٹے چوہے ہو گئے. سو اس نے کہا کہ دیکھیے جی یہ تو تھیوری غلط ہے. اس میں اگر ہم لائف ٹائم دیکھیں پیرنٹس کی تو اس میں کہا گیا تھا کہ جو لائف ٹائم پیرنٹس کی ہوتی ہے نا وہ لائک کبھی پاس آن نہیں ہوتی ہے اپنے آف سپرنگ کی طرف. چینجز وہ پاس ہوتی ہیں جو آپ کے ڈی این اے کے اندر ہوتی ہیں. ماڈرن جینیٹک نے اس بات کو کنفرم کیا تھا. یاد رکھیں جرم پلازمک تھیوری کو ماڈرن جینیٹک نے کنفرم کر دیا. اب دیکھیں ہم نے لماس سے کہا نا کہ آپ نے اس نے کہا کہ دیکھیں جی حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی رونما ہوئی پیرنٹس کے اندر. جب ان کے بچے ہوئے تو انہوں نے آٹومیٹکلی وہ جو تبدیلی رونما ہو چکی تھی، لائک ان کی اسٹریچ کرنے کی وجہ سے گردن لمبی ہو چکی تھی، ان کے بچوں کی خود بخود لمبی گردنیں آ گئیں. لیکن اسی چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا ویسٹ مین نے. اس نے کہا تھا دیکھیں جی اگر ہم اس تھیوری کے اکارڈنگ چلتے ہیں تو چوہوں کے جو آباء اجداد تھے وہ بڑے بڑے ہوا کرتے تھے. اب ود دا پیسج آف ٹائم ہوا کیا کہ جو ایمپیٹیشنز ہو رہی تھیں تو وہ شارٹ ہوئے. فردر اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو آف سپرنگس ہوتے ہیں وہ تو بالکل چھوٹے ہو گئے. سو لائک انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں یہ ڈی این اے کے اندر ہوتی ہیں، نہ کہ اسٹریچنگ، نہ کہ انوائرمنٹ. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں تو ہسٹری آف ڈارون اور وائز آ گیا. اچھا چارلس رابرٹ ڈارون جو ہے کافی اس کی ہسٹری ہے، امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے لیے، اسے آپ کو یاد رکھنا ہوگا. انگلینڈ کے اندر تھے یہ، انہوں نے اسکول جو اسٹارٹ کیا تھا میڈیسن کا اسکاٹ لینڈ کے اندر 1825 کے اندر. لیکن وہ انٹرسٹ تھے فزیشین کے اندر، لائک انہوں نے اسکول جوائن تو کیا کہ میڈیسن کا میڈیکل کالج نے جوائن کر لیا اسکول اسکاٹ لینڈ کے اندر تھے. 1825 کا ایرا ہے، لیکن انہیں فزیشین بننے کا شوق تھا. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جوائن کیا کرسٹ کالج کیمبربیگ کے اندر، اور دین انہوں نے گریجویٹ کیا تھا آنر ود آنر 1831 کے اندر. ہم اس میں بات کریں کلیگی ٹریننگ کی تو اس میں ہم بات کریں کیمبرج سائنٹسٹ کے طور پہ سامنے آئے. انہوں نے کافی زیادہ ٹیکسانومسٹ کے اندر ورک کیا تھا، لیکن میں ویلیوبل کنٹریبیوشنز ہیں بیٹل ٹیکسانومی کے اندر. جان ہینسلے آ گیا، انہوں نے نامینیٹ کیا تھا ڈارون کو کہ وہ سرو کریں نیچرلسٹ اور میپ کریں ایکسپیڈیشنز کو. لائک آپ کیا کریں کہ آپ پوری دنیا کے اندر گھومیں
HMS बेगल ने एक सेल सेट किया था ऑन दिसंबर 27 1831 और ये 5 ईयर वॉयज थी। डरमन जो था ना उसने हेल्प किया, उसने लाइक क्या हुआ कि वो सी फेयरिंग टास्क कर रहा था, न्यूमरस कलेक्शंस वो कलेक्ट कर रहा था। सो क्या हुआ कि इस ट्रैवल की वजह से उसे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर सके, फॉसिल्स बेड को वो देख सके, वोल्केनिक पीक्स देख सके। और उसमें उसने वोल्केनिक पीक्स देखी थी साउथ अमेरिका के अंदर, कोरल अटॉल्स देखे थे साउथ पैसिफिक के अंदर। इसमें अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो डार्विन ने 5 वीक्स जी गैलापागोस आइलैंड पे स्पेंड किए हैं। इसमें अगर वोल्केनिक आइलैंड देखा जाए 900 किलोमीटर जी ये ऑफ था कोस्ट ऑफ एक्वेडर। इसमें अगर हम बात करें रेवोल्यूशनरी आइडियाज की तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस थी ना प्लांट और एनिमल्स लाइफ की इन आइलैंड के अंदर, उन्हीं के बिहाफ पे उसने अपनी बुक एक लिखी थी जिसका नाम उसने रखा था, अब ये इस वक्त ना 22 ईयर्स था। लाइक अब नहीं, हम बात करें ना उस बुक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था 1859 के अंदर, और इस बुक ने पब्लिश होने में 22 साल लगा दिए, यानी वो पूरी कंप्लीट हुई, वो उसने उस पर वर्क किया और वो देन पब्लिश हो गई। तो ये था जी लेक्चर 81। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेक्चर 82 एविडेंस ऑफ थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने अपनी थ्योरी में बात की थी सॉलिड एविडेंस के साथ। 3 मेजर एविडेंस थे, जियोलॉजी, फॉसिल एविडेंस, गैलापागोस आइलैंड। जियोलॉजी, डार्विन जो था वो चार्ल्स लेल और जेम्स हटन के आइडिया ऑफ जियोलॉजी से काफ़ी इम्प्रेस था, लाइक उनकी थ्योरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। थ्योरी के अंदर अगर हम देखें तो उसने कहा था कि जो चेंजेस होती हैं ना अर्थ क्रस्ट के अंदर वो हिस्ट्री के अंदर मिलती हैं। लाइक हम देखें तो वो कंप्लीट एक पूरा प्रोसेस लेके चलती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और ये यूनिफॉर्म प्रोसेस होता है। इसमें दो आइडियाज जो थे वो डार्विन के माइंड में रह गए कि अर्थ जो है वो लाइक कुड बी मच ओल्डर देन 6000 ईयर्स। इसमें उसने बात की थी कि अगर अर्थ का लाइक इफ द फेस ऑफ द अर्थ चेंज करता है ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है इस पीरियड के साथ या नहीं। इस पे उसने वर्क किया था। लेसन 82 83 एविडेंस ऑफ थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन। फॉसिल एविडेंस थे, अर्जेंटीना के अंदर एक मकाम है पंपस, उसमें रिवर बेड के अकॉर्डिंग उसने डिगिंग स्टार्ट की थी, मुख्तलिफ एविडेंस मिले थे यहाँ से सॉइस के अंदर फॉसिल्स के। उसने फॉसिल्स पाए थे जिनके अंदर हिप्पोपोटामस लाइक एनिमल्स थे जिन्हें हम टोक्सोडॉन कहते हैं, ये आपके पास है, आजकल हम उसे टोक्सोडॉन कहते हैं। उसके फॉसिल्स मिले थे। हॉर्स लाइक एनिमल्स थे जिन्हें हम थोएंथ्रम कहते हैं, लाइक इस तरह के कुछ हुआ करते थे। हॉर्स जो है लाइक आप अगर देखो तो अमेरिका के अंदर आप देखो ना, साउथ अमेरिका के अंदर तो ये फॉसिल्स मिले थे, तो इससे अंदाजा हुआ था कि इस किस्म के घोड़े रहा करते थे। उसने इंट्रोड्यूस कराए थे 1500 स्पीशीज को। ये जी वो सडन एक्सटिंक्शंस थी जिनके अंदर अब डिसेंडेंट स्पीशीज पाई जाती थी। उसने बात की थी आर्मोडिला की, उसके डिसेंडेंट की बात की गई थी। उसने कहा था कि उसकी जो लार्ज साइज हुआ करते थे, उनके जो फॉसिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। लाइक हम डार्विन को देखें तो उसने देखा था उस रीजन के अकॉर्डिंग, लाइफ के अकॉर्डिंग वो फॉसिल्स हुआ करते थे। देन उसने कहा था कि ये फॉसिल्स रहे कैसे, इस पर रिसर्च की। उसने इन सारी चीज़ों को ना रिप्लेस कर दिया था एक वर्ड के साथ जिसे उसने कहा था अलाइड। डार्विन ने कंक्लूड किया था मोस्ट स्पीशीज को जिसके अंदर वो डिसेंडेंट की बात करता है, विदाउट लिविंग एनी डिसेंडेंट, हर स्पीशीज को उसने डिफाइन किया। उसने लाइक एक्सटेंसिव वे में बात की थी, उसने न्यू स्पीशीज के बारे में बात की। रिसेंट फॉसिल्स को उसने कहा कि वो क्लोजली रिलेट करते हैं एक्सटेंट स्पीशीज के साथ। उसने कहा था जो एडजेसेंट लेयर होती है फॉसिल्स की वो रिकॉर्ड करती है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।